85 کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ارشاد باری تعالی ہے أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے پردہ ہیں تم ان کے لیے پردہ ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے فتاب علیکم پس تمہاری توبہ قبول کر لی وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا فالآن باشروہن تو اب ان سے مباشرت کیا کرو وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وکلوا واشربوا اور کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے فجر کے وقت ظاہر ہو جاوے ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر روزوں کو رات تک پورا کرو ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں آیت نمبر 187 ایک لمبی آیت مبارکہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بڑے شرح و بسط کے ساتھ روزے کے حوالے سے کچھ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں اس سے قبل ایک آیت قبل اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے اہل ایمان کو متوجہ کیا تھا روزے کی فرضیت کی طرف اور وہاں پر بھی کچھ مسائل بیان کیے تھے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کی ایک اجمالاً اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو اس طریقے کو اس سلیقے کو بیان کیا تھا اب یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ روزے کے حوالے سے کچھ اصول و ضوابط بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلے روزہ کہتے کسے ہیں روزہ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے صوم جس کا معنی ہے رک جانا ترک کر دینا چھوڑ دینا اور اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانے کا نام اس تعریف کا تذکرہ اس آیت مبارک میں ہوا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے اور یہاں پہ آیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یہاں کے اس صبح صادق کا تذکرہ ہو گیا پھر فرمایا گیا تعریف میں غروب آفتاب تک ثم اتموا الصیام الی اللیل کہ تم نے رات تک کچھ نہیں کھانا پینا جو ہی رات کا پہلا پہر پہلا لمحہ داخل ہوگا تم سے وہ پابندیاں جو پہلے تھیں وہ اٹھ
جائیں گی، اب تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور اپنے حق کے زوجگی کو بھی ادا کر سکتے ہو۔ اور ان اوقات میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے اور مباشرت نہیں کرنی، جیسے کہ اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ آ گیا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ اب اس تعریف کے ضمن میں سب سے پہلی بات، ابتدائے اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تھا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، روزہ فرض ہوا ہے 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور اس کے بعد پہلا دستور روزے کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ بندی وہ سو گئی ہے اور کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، اب سو جانے سے ہی اس کے روزے کی ابتدا ہو گئی ہے، اس لیے سونے سے پہلے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اپنی سحری کا بندوبست کر لے۔ اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں 8 پہرا روزہ، اور پہلے اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو ایسے ہی تھا، اور پہلی امتوں میں بھی ایسا ہی روزہ تھا کہ رات سونے سے قبل جو آپ کھا پی سکتے ہیں یا آپ حق کے زوجگی ادا کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد اگر آپ سو گئے، اب آپ بیدار بھی ہو جائیں، چاہے رات کے کچھ لمحوں بعد ہی بیدار کیوں نہ ہو جائیں، اب آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے روزے کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہاں پر کچھ واقعات پیش آئے، جیسے حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ کاشتکار تھے، دن بھر کھیتی باڑی اور کاشتکاری کرتے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا رمضان کا، گھر واپس آئے، تھکے ہوئے تھے پورے دن کے، اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، وہ کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی، وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے، نیند آ گئی، سو گئے۔ اب سو گئے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں یا زیادہ دیر کے لیے سوئے ہیں، سو چکے ہیں، اب ان کا روزہ اٹھنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی پابندی ہے پہلے ضابطے کے مطابق۔ اب جب بیوی کھانا لے کے آئی، اٹھایا تو کہا کھا لیں، کہا آپ کیسے کھا سکتا ہوں، میرا تو روزہ اب شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسی حالت میں پچھلی رات کا کھایا پیا تھا، اور اگلی رات بھی آ گئی، اور پھر کھانا پینا، پھر دن بھر کی پھر مشقت، کھیتی باڑی کاشتکاری، دوپہر کے وقت ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، نبی علیہ السلام کو اس کی بابت خبر دی گئی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ جو تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے رات کو، رمضان کی رات کو اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، جب کہ اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ اچھا، اس وقت کیا تھا کہ مباشرت تھی کرنی ہی نہیں ہے، ممنوع ہے رمضان میں، تو لہٰذا ان سے ہو گئی یہ معاملہ، گڑبڑ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، توبہ بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 واقعات کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور وہ آسانی پیدا کی سحری کی صورت میں کہ اب تم اپنے روزے کو رکھ سکتے ہو صبح صادق سے پہلے، فجر کے اذان کے وقت سے پہلے تم کھاؤ پیو، اور اس سے قبل تم اپنے مباشرت کے جو بیوی کے حقوق ہیں ان میں کو بھی ادا کر سکتے ہو، ان میں بھی کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے۔ تو یہ 2 واقعات تھے جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس روزے کو آسان فرما دیا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمایا کہ سحری میں اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، سحری ضرور کرو، چاہے ایک کھجور سے ہی کیوں نہ کرو۔ یہ ایک بات ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بڑی ایسے ہی رواج پا گئی ہے، بعض لوگ 8 پیرا روزے کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سحری کھانا ثواب کا کام ہے، اور وہاں سے روزے کی ابتدا کرنا ہی ثواب کا کام ہے۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر اللہ نے ان تمام قواعد کو بیان کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے۔
پہلے ایسی اجازت نہیں تھی ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایک ضابطہ اور ایک فلسفہ بیان کر دیا جو میاں اور بیوی کے زندگی کا سارا نچوڑ ہے۔ اگر ہم اس 5 لفظی کلام کو سمجھ جائیں تو اس میں میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اس کے سارے نچوڑ کو اللہ نے بیان کر دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم ان کے لیے پردہ ہو۔ خاوند کو بیوی کا پردہ، بیوی کو خاوند کا پردہ قرار دیا۔ جیسے لفظ لباس یہاں پہ حضرت لاہوری نے ترجمہ پردہ کیا ہے، اگر لباس بھی کیا جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب لباس کے 3 کام ہوتے ہیں۔ ہم جو یہ بدن پہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں اس کے 3 بنیادی کام ہیں، اور بھی بہت سے کام ہوں گے لیکن 3 بنیادی کام۔ نمبر 1، یہ لباس ہمارے جسم کے ساتھ بہت انتہائی قریب ہوتا ہے، اس سے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی لباس ہمارا کپڑے ہمارے جسم کے انتہائی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میاں بیوی ایک دوسرے میں محبت میں، مودت میں، تعلق میں اتنے قریب ہو کہ بیچ میں کوئی آڑ نہ آئے، کوئی غلط فہمی نہ آئے، کوئی دوری نہ پیدا ہو، کوئی تنازع، کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ جیسے کپڑے اور جسم کے درمیان کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، ایسا ہی میاں بیوی کا آپس کا رشتہ مضبوط اور تعلق اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، لباس ہمارا استعمال ہوتا ہے ہمارے بدن کو چھپانے کے لیے، ہمارے بدن کو چھپانے کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو اپنی ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے سے ستر پوشی کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے وہ ان کے ازدواجی تعلقات ہو، ان کی شہرت نہیں کرنی چاہیے، خانگی معاملات ہو، ان کی شہرت نہیں کرنی چاہیے، آپس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں ان کی شہرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ بھی خوش نہیں ہوتا اور آپس کے بگاڑ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو لباس کا پہلا تعلق کیا ہے؟ انسانی جسم کے انتہائی قریب ہے۔ دوسرا کام لباس کا کیا ہے کہ یہ آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے، تو لہٰذا مرد اور عورت ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھیں، ایک دوسرے کے معاملات کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور نمبر 3، یہ لباس جسم کی زیب و زینت کو بھی رکھتا ہے۔ یہ آج کل کے یہ نئی تہذیب اور نئے معاشرے نے یہ سمجھ لیا کہ کپڑا اتار دینا یہ زیب و زینت ہے، یہ تو انسان کے جسم کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے، بلکہ لباس کا پہن لینا انسان کی زیب و زینت، جیسے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو خوب زیب و زینت کر کے آؤ، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ۔ تو زیب و زینت کیا ہوتی ہے؟ صفائی ستھرائی۔ تو میاں بیوی کے تعلق اور رشتے میں وہ زیب و زینت، وہ رکھ رکھاؤ، وہ خوبصورتی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اس کے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑے، گھر کے ماحول پر بھی پڑے۔ تو یہ بہت سی باتیں اس حوالے سے کہی جا سکتی ہیں۔ میری سمجھ میں جو 3 باتیں آئیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں علم اللہ انکم، پہلے اللہ نے رخصت دی، پھر اللہ نے کہا اللہ نو پتہ چل گیا سی، اللہ کو پتہ چل گیا تھا، اللہ کو معلوم ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، وہ تم سے غلطی ہو گئی، یعنی کہ تم نے وہ عمل کر لیا جو تمہیں روکا گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فتاب علیکم، پس تمہاری توبہ قبول کر لی گئی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا گیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھے، بڑے کام کی بات، معاملہ تختانون کا ہو گیا، یہ گڑبڑ ہو گئی، اب وہ توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ اس توبہ کا ذکر بھی قرآن میں کر رہے ہیں، اللہ ان کی معافی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج کا کوئی سمجھدار، خام خواہ کا سمجھدار ان باتوں کو لے کے دیکھیں جی صحابہ سے یہ غلطی ہوگی، صحابہ یہ غلطی، اللہ جب خود کہہ رہے ہیں فتح علیکم، انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، وعفا عنکم، اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے،
پھر ہم جیسے نکارہ کون ہے کہ ہاتھ میں ترازو پکڑ کے صحابہ کے کردار اور معیار کو ماپنا شروع کر دیں؟ میرا رب جب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی، اپنی غلطی پہ ندامت بھی ہو گئی، وعفا عنکم، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اب ہم کون ہوتے ہیں؟ میں تو بعض کا اس طرح جیسے غزوہ احد ہے ہمارے سامنے، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، وہ ہو گیا معاملہ، اللہ نے وہاں پر بھی یہ فرما دیا ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کر رہا ہے، جو کون ہے؟ رب العالمین ہے، جو خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم جیسے کون ہوتے ہیں کہ جو ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام پر تان کرے، ان پہ انگلیاں اٹھائے، اور جب اللہ معاف کر چکا ہے تو ہم جیسوں کو اس پر کوئی انگلی اٹھانے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ بلکہ جو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش رکھا کہ کیا وہ پہلی غلطیوں کو پکڑ کے اس کو کھنگالتے رہیں گے یا اللہ کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ ہم جیسوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا، فتاب علیکم وعفا عنکم، ختم ہوگی بات۔ اور کئی بدتمیزوں نے پہلی ہی باتوں کو لے کر اس کو ہی رگیتنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے، ورنہ ان کی باتیں اللہ ان کے ہی منہ پر مار کر ان کو دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ جب فرما رہے ہیں تختانون، ہوا ان سے، فتاب علیکم، انہوں نے کہا اللہ معاف کر دے، وعفا عنکم، اللہ نے معاف بھی کر دیا، اب کیا تکلیف ہے؟ اب اللہ آگے اجازت دے رہے ہیں، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم مباشرت کر لیا، اب تمہیں اجازت ہے، تمہارا روزہ بھی، اور روزے کا اگلا آگے آ جائے گا کہاں سے کہاں تک ہے، وہ بھی مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، یہ بھی اللہ نے انسانی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، یعنی اس مباشرت کے ذریعے سے تم اپنے لیے اللہ کی طرف سے جو اولاد اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھی ہے اس کو تم تلاش کرو، اس کو تم طلب کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، اس کی بھی اب اجازت مل گئی۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید داری سیاہ داری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے۔ یہ کیا مراد ہے؟ یہ آسمان کے اس کے ساتھ تعلق ہے کہ صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے تو پھر اس وقت اندھیرا ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور آسمان پر ایک سفید سی لکیر کا ظاہر ہونا یہاں سے مراد ہے، اور اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اور اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ خاتم تائی میں نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال 17 مرتبہ غربا میں تقسیم کیا، ایک مرتبہ سارا لٹا دیا، خرچ کر دیا، اللہ نے پھر دے دیا، پھر خرچ کر دیا۔ تو وہ ضرب المثل تھے عرب کے اندر خاتم تائی کی سخاوت۔ یہ ان کے بیٹے ہیں عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب ان کی بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کا بھی بڑا اکرام فرمایا تھا، ان کی بھی بڑی تعظیم فرمائی تھی۔ یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کچھ باتیں مجھے دین کی بتائیں، کیونکہ وہ اس علاقے کے نہیں تھے، مدینہ طیبہ کے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے نماز، روزہ وغیرہ ان چیزوں کو بتایا، اور ساتھ میں روزے کا وقت بھی بتا دیا کہ روزے کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، یعنی جب سفید داغا سیاہ داغے سے جدا نہ ہو جائے۔ اب ان کو اس بات کی مکمل سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا کیا، 2 داغے آپس میں ملائے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور رات بھر کھاتے پیتے رہے، تکیہ اٹھاتے داغے دیکھتے وہ ویسے ہی ہیں، پھر سو جاتے، یعنی کہ وہ کہتے وہ ایسی کچھ بھی بدلا نہیں ہے۔ ان کو جو سمجھ آیا تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا تو ناگا سفید کا سفید رہا، کالے کا کالا رہا، وہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کب تک، میں تو کھاتا پیتا رہا یہاں تک کہ سورج چڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرائے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا اے عدی،
تیرا تکیہ بڑا بڑا ہے جس نے آسمان و زمین کو ہی سب کو آپس میں بیچ میں لے آیا ہے. پھر بتایا کہ اس سے یہ مراد ہے. تو اس میں کیا بات سمجھے؟ اس میں ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے. ہم بن والی مسجد میں جب رمضان ہوتا تھا ہمارے وہاں مہندی حسن شاہ صاحب امام ہوتے تھے. بچپن کی بات ہے. تو وہ یہ اسی طرح واقعہ یہ سنایا کرتے تھے رمضان کے ابتدائی روزوں میں. فجر کی نماز سے پہلے ان کا درس ہوتا تھا رمضان میں. تو وہ یہی واقعہ سناتے تھے. اور پھر جو ہے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ دین کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی، کسی سمجھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. جب صحابہ کرام حضرت عدی بن خاتم بھی اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں بھی دین کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو خیط الابیض اور خیط اسود سے کیا مراد ہے؟ آسمان کے کالی رنگ کا جانا، اندھیرے کا جانا اور اس کی جگہ سفیدی کا آنا. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو. یہ جن بچوں نے یہ پڑھی ہوئی ہے اور اصول شاشی، وہاں پر ان کو پتا ہے جب لفظ الہ کی بحث ہوتی ہے کہ یہ تک شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ کونی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس میں فقہا بحث کرتے ہیں کہ جب یہ پوری قسم بازو ہے تو کونی شامل ہوگی. یہاں پہ رات تک سے مراد یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے رات شروع ہو گئی، روزہ افطار کر لینا چاہیے. اور یہیں سے ہماری اگلی رات کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اگلے دن کی رات کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا روزہ کل اگر دوسرا ہو تو ہم مغرب کے بعد دوسری رات میں داخل ہو کر اس رات عشاء کے بعد کتنی رات کی تراویح پڑھتے ہیں؟ دوسری رات کی تراویح پڑھتے ہیں. تو اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی رات کے پہلے پہر میں. اور اللہ فرمایا ولا تو آگے اللہ ایک نیا پیچھے بیان کر دیا. روزے میں ان چیزوں کی اجازت، روزے میں تمہیں اجازت ہے، روزے کی راتوں میں تباشر کرو، مباشرت کرو، کھاؤ پیو جب تک یہ صبح صادق نہ ہو جائے. آگے نئی بات فرما دی ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اور جب تم اعتکاف میں ہو، مسجدوں میں اعتکاف کرو، معتکف ہو، پھر مباشرت کی اجازت نہیں. اب اعتکاف آپ سمجھتے ہیں یہ بھی رمضان کی خصوصی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. نبی علیہ السلام کا معمول رہا آخری 10 راتیں، آخری 10 ایام، آخری 10 رمضان کے روزے آپ معتکف ہوا کرتے تھے. تو اب اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ مسجد کے ساتھ مخصوص ہے مردوں کے لیے، اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف وہاں پہ کریں جہاں پہ ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، الگ ہو کے بیٹھ جائیں. اب ان راتوں میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی گنجائش نہیں ہے، وہ منع ہے. عام رمضان کی راتوں میں آپ گھر میں ہیں اور آپ اعتکاف میں نہیں ہیں تو پھر تو اجازت مل گئی، لیکن اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سارے احکامات کو متعلقہ رمضان بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ. مطلب ان میں تعدی نہ کرو، ان میں زیادتی نہ کرو، ان اللہ کی حدود کو مت توڑو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وآله وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم